کہ انہوں نے اسمبلی میں نہیں جانا، اور اس سے زیادہ اس حکومت کی کیا بے توقیری ہوگی کہ 13 جماعتیں ہیں، دستانے پہنے ہوئے ہاتھ ہیں، اور دھاندلی کا ایک طوفان ہے. اس کے باوجود انشاءاللہ عمران خان اکثریت رائے سے جیتیں گے. اور میں نے آج پریس کانفرنس جو ہے وہ امریکن صدر جو بائیڈن کے غیر ذمہ دارانہ بیان کے بارے میں کر رہا ہوں. اس دنیا کی عالمی ادارے نے اٹامک ریسرچ، عالمی اٹامک اتھارٹی نے یہ تسلیم کیا کہ پاکستان کے یہ سارے ایسٹس محفوظ ہیں، اور دنیا تسلیم کرتی ہے یہ محفوظ ہاتھوں میں ہے. اور ہمیں پاکستان کا اٹامک طاقت ہونے پر مسلمانوں کو، سارے عالم اسلام کو فخر ہے. اور جن 3 لوگوں نے میرے شدید ترین اختلافات کے باوجود، راجہ ظفر الحق صاحب کو، گوہر ایوب صاحب کو، اور میں خود اپنے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ 3 آدمیوں نے، ساری کابینہ مخالف تھی، ٹوٹل کابینہ مخالف تھی، اور ہم نے یہ تاریخی وہاں ایک کردار ادا کیا 3 حضرات نے کہ ہندوستان نے جو غلطی کی ہے اس سے ہمیں پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، ورنہ پھر ہم کبھی یہ ایٹمی دھماکے نہیں کر سکیں گے. اس کے بعد جو کچھ صورتحال ہوئی ایران کے ساتھ، وہ بھی اداروں نے مجھے بھیجا مذاکرات کے لیے. احمدی نژاد کے ساتھ، کرنل قذافی کے ساتھ مذاکرات میں بھی اداروں نے اسپیشل فلائٹس پر مجھے بھیجا. اور میں آپ کو یقین سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اٹامک اتھارٹی کے ذمہ داری جو ہے وہ وزیر اعظم کے پاس ہے، لیکن اتنا بھونڈا بیان دینا، اتنا ہلکی پھلکی موسیقی کا بیان دینا، اور وہ بلاول کہتا ہے وہ تو سرسری سا بیان تھا، انہوں نے تو کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، انہوں نے تو کوئی پارلیمنٹ میں بیان نہیں دیا. یہ زندہ قوم ہے اور آپ کے چونچلے دیکھ رہی ہے. آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کیسز کو ختم کرنے کے لیے اس ملک میں ایک بین الاقوامی سازش کے ہراول دستے بنے. آپ وہ سامراج کے انفلوئنس ایجنٹ ہیں کہ جس نے آج پاکستان کو سالمیت کے بحران میں ڈال دیا ہے. اور میں شہباز شریف سے، گو عمران خان تو اس کو شوباز کہتے ہیں اور چیری بلاسم کہتے ہیں، میں پھر بھی شہباز شریف کو کہتا ہوں کہ قومی سلامتی کے لیے کسی غیر ذمہ دارانہ آپ کی سیاسی سوچ کے ساتھ قوم کھڑی نہیں ہو سکتی. یہ قومی سلامتی کا سوال ہے. قوم ایک زندہ قوم ہے، یہ ایک زندہ قوم ہے. پاکستانی قوم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر غربت کے سمندر میں رہتے ہوئے یہ ٹیکنالوجی اس لیے حاصل کی کہ ہم ہندوستان کا روایتی اسلحے سے مقابلہ نہیں کر سکتے. یہی ایک خوف ہے. اور مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں نے اس ملک کے عظیم سائنسدان ڈاکٹر قدیر کی تجسیس و تکفین قومی دن کے طور پر، قومی اعزاز کے طور پر منائی. اس محلے نے اور بھی بڑے عظیم جرنیل کے، بریگیڈیئر ٹیپو ہمارے ساتھ ہیں، لیفٹیننٹ جنرل حامد صاحب کے، اشرف سینڈو صاحب میرے چیئرمین تھے میرے محلے کے. ہم سرفروشوں کا محلہ ہیں. ہم پاکستان کی سالمیت کے لیے کسی ضمیر فروش، کسی مفاد پرست اور وہ تمام کرپٹ سیاستدان جن کے اکاؤنٹس باہر ہیں، جو منی لانڈر میں مصروف ہیں، جنہوں نے نیب کے کیس کو دفن کیا،
اور ان کو آج شام کو انشاءاللہ پیغام مل جائے گا کہ ان کی سیاست اس ملک میں دفن ہوگی۔ میں یہ کہہ کے آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا کہ اس شہر میں، سارے پاکستان میں شاید ابھی آپ کی پریس کانفرنس کے دوران بجلی چلی جائے 2-2 گھنٹے، 4 دفعہ دن میں بجلی جاتی ہے۔ آٹے کی کیا صورتحال ہے؟ اور وہ دم کرا رہے ہیں فضل الرحمان سے، جو دم پہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ ان کا اپنا دم جو ہے سیاسی، وہ آخری دموں پہ ہے۔ یہ 13 پارٹیاں چوروں کا ایک جتھا جو ہے، یہ عوام کی اب ترجمان نہیں ہے، اور عوام منتظر ہے۔ عوام منتظر ہے کہ اس ملک میں ان کو صاف اور شفاف الیکشن کی سہولت مہیا کی جائے۔ آج کے الیکشن کے بعد مجھے عمران خان سے توقع ہے کہ آج اتوار ہے، اگلے اتوار تک وہ کال دیں گے، اور میں یہ اپنا بیان دہرانا نہیں چاہتا کہ اکتوبر نومبر بہت اہم ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اکتوبر 30 تک ہی بہت سارے فیصلے ہو جائیں گے۔ 15 نومبر یا 30 نومبر تو میں احتیاطاً کہتا ہوں کہ آپ مجھے بھی کوئی جوتشی یا وہ نہ سمجھ رہے۔ میں عمران خان صاحب کو آج کے پریس کانفرنس سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اللہ کے بعد عوام کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور وہ اس بات کی توقع رکھتی ہے کہ آر کرو یا پار کرو، ادھر کرو یا ادھر کرو، جلد فیصلہ کیا جائے۔ اور مجھے پوری امید ہے کہ عمران خان اسی ہفتے میں اپنا فیصلہ سنائیں گے، اور ہم عمران خان کے ساتھ اپنی ضمیر کی آواز کے مطابق، اس ملک کی سلامتی کی آواز کے مطابق، اس لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہم نسلی اور اصلی ہیں۔ لال حویلی کی ایک تاریخ ہے حضور، رانا ثناء اللہ صاحب، آپ نے، ثناء اللہ صاحب تو میرے منہ سے نکل گیا، چلو نکل ہی گیا تو خیر ہے، لیکن جو کام ثناء اللہ نے عمران خان کے حق میں کر دینا ہے، وہ شاید گنڈا سنگھ بھی نہ کر سکتا ہو۔ اسی گلی میں 6 نومبر 1968 کو 2 شہادتیں آئی تھی، اسی گلی میں امین شہید ہے، جاوید شہید ہیں۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو مسائل کی آواز کے لیے نکلے تھے۔ آج چور چور بین الاقوامی نعرہ ہے حضور، آپ باہر نہیں نکل سکتے۔ آپ میڈیا کے زور پر جتنی مرضی کوشش کر لیں، لیکن ہر نوجوان کی جیب میں آج پورا ٹی وی اسٹیشن ہے، ٹیلی فون کی شکل میں۔ اور میں توقع رکھتا ہوں، مجھے خدا سے پوری امید ہے کہ یہ پاکستان آگے بڑھے گا، بہتری کے حالات ہوں گے، اچھائی کے حالات ہوں گے، اور یہ بین الاقوامی سازش ہے کہ پاکستان کے فوج کے وقار کو نقصان پہنچانے کی، عدم استحکام پیدا کرنے کی بین الاقوامی سازش ہے۔ اس پاکستان میں مذہبی افراتفری پیدا کرنے کی بین الاقوامی سازش ہے۔ اس ملک میں قبائلیوں کے حالات پیدا کرنے کی بین الاقوامی سازش ہے، اور اس کا ٹارگٹ یہی ہے کہ ہمارا نیوکلیر پروگرام، اور یہ گڈو پپو قسم کے جو سیاستدان کہتے ہیں اس نے سر راہ کہہ دیا، کوئی سر راہ نہیں کہہ رہا۔ لوگ ہماری فوج کو، لوگ ہمارے نیوکلیر پروگرام کو، لوگ پاکستان کی معیشت جو کہ پہلے ہی تباہ حال ہے، اور پاکستان کے استحکام کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ اور یہ قومی غیرت کا سوال ہے کہ موجودہ حکومت کے خلاف آئینی اور قانونی جنگ میں عمران خان کا ساتھ دیا جائے، اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف معیشت تباہ ہے، دے دیا گیا ہے، جو خود اجرتی کا عدل ہے، وہ فیصلہ آباد کے کیا نام ہے ان کا، جنہوں نے پریس کانفرنس کی، شیر علی صاحب، میں نے خود آرمی چیف کو ان کی پریس کانفرنس بھیجی کہ یہ سنو کہ یہ کہتا ہے کہ یہ 17 افراد کا اجرتی قاتل ہے، اور اگر ایک بھی لاش گری، خدا نہ کرے، میرے منہ میں خاک، اگر ایک بھی پرامن جلوس کے
ریئیکشن میں کوئی لاش گری تو پھر معاف کرنا، ان کو بھاگنے کے لیے اسلام آباد سے ہی رستہ نہیں ملے گا. اسلام آباد پڑھے لکھے لوگوں کا 20-22 لاکھ لوگوں کا شہر ہے. کنٹینروں کے حصار کے باوجود اسلام آباد کے اندر سے ہی انقلاب کی آواز، آئین اور قانون کی آواز اٹھے گی. آف کورس بند گلی کی طرف جا رہے ہیں. مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ حالات بند گلی کی طرف جا رہے ہیں. آئی ایم ایف کا 1 ارب روپیہ انہوں نے خرچ کر دیا ہے. جب سے اسحاق ڈار آئے ہیں 1 ارب روپے کی زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی آ چکی ہے. کل انہوں نے کہا کہ 27 ارب کی ری شیڈیولنگ کرنی ہے ڈالر کی. دوسرے لفظوں میں انہوں نے ڈیفالٹ ہونے کا اقرار کیا ہے. اور یہ سیاسی منشی جو ہیں اتفاق فاؤنڈری کے، یہ پاکستان کا خزانہ ٹھیک کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے. اور 76 وزیر ہیں حضور، 76 وزیر ہیں. معاون خصوصی اور وزیر 76 ہیں. 22 کے پاس اس شہر میں، خدا ان کو جنت نصیب کرے، خورشید حسن میر پاکستان کی سیاست میں واحد شخصیت تھے جو بھٹو نے بے محکمہ وزیر بنائے تھے. اور لوگوں نے کہا کیا پنڈی کا شہر کی یہ توہین نہیں ہے کہ ہمارے شہر سے بے محکمہ وزیر ہو؟ حالانکہ بہت زبردست پیپلز پارٹی کے ورکر تھے. اور آج پیپلز پارٹی اعتزاز احسن کو نشانہ بنا رہی ہے، کل قاہرہ کو بنائے گی، لطیف کھوسا صاحب پرسوں آپ کو بھی بنائے گی. جس کا ضمیر زندہ ہے، اقتدار کے بھوکے اور بین الاقوامی بینکوں میں چوری کا پیسہ لے جانے والے آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بچ جائیں گے. مجھے پوری امید ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے 24 کروڑ لوگوں کی خواہش کے مطابق نیب کے بارے میں انصاف کا آئینی اور قانونی فیصلہ کرے. میں نے اپنی زندگی میں ایسا فیض نہیں دیکھا. اس چہرے کے پیچھے مشکوک سیاستدانوں کو جو مسلط کیا گیا ہے، یہ پاکستان کی سیاست کا بدنما داغ ہے. اگر وہ واقعی اتنے مضبوط، مقبول اور دانشور اور ارسطو کا خاندان ہے کہ مفتیٰ کو چھوڑ کر اپنا سمدی لے آئے. یہ گینگ آف 5 ہے خاندان کے اندر ہی، اور یہ گینگ آف 5 کی حکومت مسلط کی گئی ہے. باقی سارے تو جمعہ جنج کے ساتھ ہیں. یہ گینگ آف 5 کی حکومت ہے، باقی سارے جمعہ جنج کے ساتھ ہیں. اور یہ چوروں کی بارات جو ہے، یہ لٹیروں اور ڈاکوؤں کی جو بارات ہے، عوام کے غیظ و غضب کا اور عوام کی آنکھوں میں جو خون اترا ہوا ہے اس کو اندازہ نہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی انورا سے فائدہ نہیں اٹھایا، میرٹ پہ فیصلے ہو رہے ہیں، بری ہو رہے ہیں. بابر صاحب آپ کو پتا ہے، سارے پاکستان کو پتا ہے کہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے کیس نے اس ملک کی سیاست پہ سیاہی مل دی ہے. اس ملک کا آئین اور قانون رسوا ہو گیا ہے. اس ملک میں قانون بک رہا ہے، آئین بک رہا ہے، قاضی بک رہا ہے، انصاف بک رہا ہے. اور جیلوں کے دروازے صرف ٹیلی فون چوروں کے لیے آپ نے بند رکھے ہوئے ہیں. کھولیں دروازوں کو، ان چوروں کو اندر جانا ہے جنہوں نے اس خزانے کو غربت کا آٹا، گھی، چینی، بجلی. آپ بیٹھے یہاں 1 تاریخ کو، لوگ کہتے ہیں جی ایک بچہ 35,000 پہ نوکر ہے، دوسرا 25,000 پہ نوکر ہے، ہمیں ریٹائرمنٹ. آخری بات کہہ کے پریس کانفرنس ختم کرنا چاہتا ہوں اگر سوال نہ ہو، کہ تنخواہوں میں، محکموں میں تنخواہیں نہیں دی جا رہی. تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں. میں سب سے بڑی خبر دینا چاہتا ہوں قوم کو، مختلف محکموں میں تنخواہوں دینے کے پیسے نہیں ہیں. اور جہاں نوٹ چھپتے ہیں وہ چھاپنے والے سارے میرے سپورٹر ہیں. 5,000 روپے کا نوٹ دبئی میں چل نہیں رہا، کہہ رہے ہیں جعلی ہے. پاکستان کے 5,000 روپے کے نوٹ پر دبئی میں نے پیناڈولز منگانی تھی تو انہوں نے کہا جی 5,000 کا نوٹ نہیں، 1,000 والے نوٹ دو. 5,000 کا نوٹ دبئی میں نہیں چل رہا، باقی ملکوں کا نہیں مجھے پتا. وہ کہتے ہیں جعلی چھپ رہے ہیں، کیونکہ ان چوروں ممبروں نے 30 کروڑ 35 کروڑ. جلد وہ ویڈیو بھی ڈالے شامل آنے والے ہیں جہاں 5,000 کی گتھیاں. فیصل آباد والے بڑے چالاک تھے، انہوں نے ڈالروں میں پیمنٹ لی. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی عمران خان کی اور جتنے بھی پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، ان کی جو گفتگو ہے اس سے یہ بالکل اس کا بے نقاب یہی سامنے آتا ہے کہ مختصر
جی آپ خود جو ہے وہ خونی لانگ مارچ کی طرف لے کے میں نے خونی کا لفظ نہیں استعمال کیا، آئینی کا کیا. دیکھیں میرے منہ میں آپ لفظ نہیں ڈال سکتے اس عمر میں. میں 16 دفعہ وزیر رہا ہوں، نہایت ذمہ داری سے کہتا ہوں ہم آئینی، قانونی اور اپنے مسائل کے حل کے لیے عمران خان کی کال پہ نکلیں گے جتنی اللہ نے ہمیں ہمت دی. شیخ صاحب متعلقہ گرفتاریوں میں آپ کا نام بھی آ رہا ہے، اس حوالے سے کیا ہے؟ مجھے اگر گرفتار اگر میں ہو گیا تو میں انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ کی امید ہے، ہم 7 سال کلاشن کوف میں قید ہو گئے، 2 دفعہ ختم نبوت میں ہو گئے، کڑیاں والا میں چودھری ظہور اللہ کے باہر ہو گئے، 1 سال ہو گئے. سو ہمیں تو کورٹ مارشل کیا ہمارا فوج نے کوڑوں سمیت، 1 سال قید با مشقت. وہ تو خواجہ صفدر کا اللہ بھلا کرے اور چودھری ظہور اللہ کا. ہم نے تو ورنہ ٹیکے بھی لگوا لیے تھے، اور آپ کو پتہ ہے اس چوک میں کوڑے لگتے تھے اس وقت. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو مبینہ پروڈکشن ہاؤس سے ویڈیو ریلیز ہو رہی ہے اس کو اور چھوڑو ویڈیو شیڈیو کوئی نہیں دیکھ رہا. جو مرضی عمران خان کے خلاف ویڈیو آڈیو جو مرضی لے آؤ، قوم آگے چلی. کوئی پارلیمنٹ کی بالادستی نہیں ہے جس میں راجہ ریاض لیڈر آف اپوزیشن ہو، کنگ آف دی لوٹا اپوزیشن لیڈر ہو، اس میں آپ بالادستی. لاسٹ کویسچن. اچھا سیکنڈ جی. ڈیڈ لاک میں جا چکی ہیں میرا خیال. میں کوئی رول ادا نہیں کر سکتا. جن لوگوں نے سر جی جن لوگوں نے کیا تھا، میں نے پہلے دن سے قوم کو کہہ دیا تھا اور اپنے دوستوں کو کہہ دیا تھا کہ عمر کے اس حصے میں عمران خان کے ساتھ. مریم نواز پاکستان آئے گی؟ باپ کے ساتھ نیو ایئر منانے کے بعد آئیں گی اور برتھ ڈے بھی منا کے آئیں گے. دیکھیں ہم سے وہ لال حویلی لینا چاہتے ہیں، 3 مرلے کی لال حویلی ہے حضور، اور اینٹوں سے عمارتیں بلند نہیں ہوتی، کرداروں سے بلند ہوتی ہے. لال حویلی کا مکین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امپورٹنٹ بنایا ہے، ورنہ عمارتیں تو اس شہر میں بہت بہت بلند ہیں. اور جب عمارتیں بلند ہوتی ہیں اور کردار مسخ ہو جاتے ہیں تو عمارتوں کی اہمیت نہیں ہوتی. لال حویلی کے پیچھے پڑے ہیں 24 تاریخ کو یہ 3 مرلے، ایک سرسائی چھوڑ دیں، یہ صرف 3 مرلے کی لال حویلی ہے، اور ان کے لیے ایک ہوا بنا ہوا ہے اور ہر روز فیصلے کر رہے ہیں نت نئے. ہمیں عدلیہ سے پوری امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ یہ 3 مرلے کی لال حویلی قانونی اور آئینی ہمارا حق ہے اور یہ ہم سے نہیں چھین سکیں گے. تھینک یو ویری مچ.